جس کے جو ہے جسم کے کسی حصے کو کینسر لگ جائے اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی امیدیں باقی رہتی ہیں، اور جس کا دین و ایمان کینسر زدہ ہو جائے اس کے لیے پھر جو ہے دنیا و آخرت کی جو امیدیں اس کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ یہ اس کینسر سے خطرناک ہے جو انسان کے جسم کو لاحق ہوتی ہے، کیونکہ یہ کینسر جو ہے اس کے دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ جس کے دین تباہ ہو جائے، جس کا ایمان تباہ ہو جائے، اس کی دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوا ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور جن کے بعثت کے ذریعے سے ثقلین کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل ضابطہ حیات اور ایک مکمل جو ہے شریعت، مکمل دین دے کر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1,24,000 انبیاء و رسول میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور تمام ابن آدم کے جو ہے سردار ہیں، تمام انبیاء و رسول کے سردار ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے 63 سال زندگی عمر پائی، اس میں سے آپ کے 40 سال جو ہیں نبوت سے پہلے کے ہیں اور 23 سال آپ کی نبوت والی زندگی ہے، جس میں آپ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی قرآن کریم کی صورت میں، اور حدیث نبویہ احادیث رسول بھی جو ہے وہ بھی ایک وحی کی صورت ہے۔ اور اس دین کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل کر دیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کے ساتھ 1 لاکھ سے اوپر صحابہ اکرام تھے، صحابہ اکرام کا بہت بڑا مجمع تھا، حج فرما رہے تھے۔ آپ کی زندگی کی جو ہے پہلی اور آخری حج تھی، وہی ایک حج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتوں کا بھی تم پر اتمام کر دیا ہے، یعنی اپنی پوری نعمتیں بھی تم پر جو ہے پوری کر دی۔ اور فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین میں نے پسند کیا۔ تو آج اگر کوئی اس دین کو جو اپنے آپ کو جو ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتا ہو اور اس شریعت کو، اس دین اسلام کو جو ہے نامکمل اور ناقص سمجھتا ہے، تو پھر اس کا جو ہے اس اسلام سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ بالکل واضح انداز میں جو ہے آج کل کے ہمارے معاشروں کے اندر جو بدعت و خرافات میں مبتلا، کینسر زدہ، کیونکہ بدعت اور شرک اور بدعت جو ہے اور خرافات کیا ہے؟ کینسر ہے۔ یہ اس کینسر سے خطرناک ہے جو انسان کے جسم کو لاحق ہوتی ہے، کیونکہ یہ کینسر جو ہے اس کے دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ جس کے دین تباہ ہو جائے، جس کا ایمان تباہ ہو جائے، اس کی دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ جس کے جو ہے جسم کے کسی حصے کو کینسر لگ جائے اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی امیدیں باقی رہتی ہیں، اور جس کا دین و ایمان کینسر زدہ ہو جائے اس کے لیے پھر جو ہے دنیا و آخرت کی جو امیدیں اس کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اور ہم بحیثیت مسلمان، ہمارے اوپر جو ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی امتحان ہمارے اوپر آ جائے، ایک امید ہماری باقی رہتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے،
3 دن کی زندگی ہے، بھلے جو ہے انسان 100 سال کی عمر گزار لے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، آخر میں جو ہے اس کے لیے آرام ہے، راحت ہے، اس مصیبت سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اور اصل جو حقیقی زندگی ہے ایک ایماندار اور مسلمان کے لیے، اس کے مطمع نظر اور اس کے جو ہے امید اس سہارے پر ہے کہ حقیقی زندگی تو جنت کی ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی وہ جنت کی زندگی ہے۔ وہ یا جنت میں جا کے جو ہے وہ حقیقی زندگی جیے گا، یا دوزخ میں جا کر جو ہے اس کو بھی موت نہیں ہے، دوزخ میں بھی حقیقی زندگی جیے گا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جنت والوں کی، جنتیوں کی زندگی میں اور جہنمیوں کی زندگی میں فرق ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان جو ہے اسی امید پر وہ مصائب اور مشکلات کا وہ سامنا کرتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے، جتنی بھی بڑی اس کے اوپر جو ہے مصیبتیں نازل ہو جائیں اس دنیا کے اندر، وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے جو ہے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے اور اپنے رازق سے وہ امید وابستہ رکھتا ہے کہ میرا خالق ہے، وہ مجھے اس مصیبت کے اوپر مجھے اجر سے نوازے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں، اس تکلیف کے بدلے میں اللہ رب العزت جو ہے اسے اجر سے نوازتا ہے، اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور اجر و ثواب جو ہے، جس طرح دنیا کے اندر آپ کوئی مزدوری کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، آپ جو ہے اپنے زندگی کے لیے وسائل خریدتے ہیں، اپنی زندگی میں موجود جو ہے مسائل کو کم کرنے کے لیے یا ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے آپ مزدوری کر کے حلال کما کے لاتے ہیں، ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے، ان مسائل کے علاج کے لیے ان وسائل کا جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں۔ اور اجر و ثواب جو ہے، آپ جو نیکیاں کماتے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ آخرت میں جو ہے آپ کی درجات کی بلندی کے لیے ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ آپ کا بنے، آپ کے لیے بنے، اس کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جو ہے اس دین کو، دین اسلام کو، شریعت محمدی کو جو ہے پورا فرما دیا تھا، اور یہ اعلان فرما دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدا لگائی، یہ اعلان کیا، الا هل بلغت، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ کی طرف سے جو دین مجھے دیا گیا تھا، جس کی تبلیغ کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، جس کو پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، کیا میں نے پہنچا دیا تمہیں دین مکمل؟ یہ 3 دفعہ جو ہے آپ نے صدا لگائی، الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں دین کو مکمل پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر جواب دیا کہ یقیناً آپ نے جو ہے اللہ رب العزت کا دیا ہوا جو ہے دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو ہے امانت میں آپ نے خیانت نہیں کی، اس میں کوئی کمی بیشی آپ نے نہیں کی، جس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر وحی نازل فرمائی، اسی طرح سے آپ نے دین پہنچا دیا، مکمل کر دیا۔ تو آج کل کے جو مسلمان ہمارے معاشروں کے اندر ہم جیسے ہی شکل صورت رکھنے والے دین میں جو ہے بہت بڑی عبادت سمجھ کے کئی ایسے عبادات جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اور وہ محبت کے نام پہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی دین میں جو ہے نئی ایجاد، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ جو ہے بغض و عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہو سکتی ہے، وہ محبت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ آپ دین میں جو ہے ایسی ایجاد کریں گے، ایسے اعمال، ایسے کام کریں گے کہ عبادت سمجھ کر، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں کیا تھا۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نعوذ باللہ خائن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کی شریعت میں جو ہے خیانت کی ہے، دین کو جو ہے کم چھوڑ دیا تھا، اور آپ نے آ کر جو ہے کئی 100 سال بعد آ کر جو ہے 7ویں صدی ہجری میں جس عبادت کا آغاز ہوتا ہے، جس کو جو ہے بڑا چڑھا کے مسلمانوں کے خلاف ایسے فتوے جاری ہوتے ہیں اس وقت کے، اور حقیقی جو مسلمان تھے ان کو اذیت میں، ان کو مصائب میں مبتلا کرتے ہیں کہ اس عبادت میں شریک نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں جس عبادت کی بات کر رہا ہوں، عید میلاد النبی کے نام سے جو عبادت شروع ہوئی۔ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جو ہے کہیں تیسری کسی عید کا جو ہے حوالہ یا اس کی دلیل نہیں ملتی۔ تو یہ عید میلاد النبی جو ہے 7ویں صدی ہجری میں، 7ویں صدی میں، یعنی 700 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی، یہ اس عبادت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور آج کل کے مسلمان ہمارے معاشرے کے اندر اصل جو اسلام کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کو کم اہمیت دیتے ہیں،
اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہے. آج کل جو ہمارے معاشرے میں اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت عید میلاد النبی کی ہے. اور جو علماء طبقہ ہے ان کو پتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ اس کی ابتدا ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو.